اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین فطرت کا آج 21واں جلسہ ہے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ مقصد تخلیق کو پانے کے لیے یا دوسری عبارت میں حقیقی کامیابی کے حصول کے لیے ابدی زندگی میں ہمیشہ سعادت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے جن مقدمات کی ضرورت تھی ان مقدمات کی تقسیم کرتے ہوئے ہم نے کہا مقدمات نظری اور عملی مقدمات میں سے آج 10واں مقدمہ یا 10واں قدم یہ ہے کہ معاشرے میں فضائل کی ترویج اور فضائل کی تبلیغ اور فضائل کے پھیلاؤ کے لیے سعی و تلاش اور کوشش کرنا ضروری ہے۔ فضائل کی ترویج کے لیے الہی حکومت کے قیام کی کوشش اور طاغوت سے مقابلہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ حکومت کی تشکیل کے بغیر فضائل کی ترویج اور فضائل کی تبلیغ اور فضائل کو کما ہوا حقہ معاشرے میں پھیلاؤ ممکن نہیں ہے۔ تو جیسا کہ آپ برادران و خواہران ان مطالب سے آگاہ ہے، کچھ مقدمات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، تقریباً 9 مقدمات۔ آج 10واں مقدمہ یہ ہے، معاشرے میں فضائل کو رواج دینے کی کوشش کی ضرورت ہے، اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ لیکن معاشرے میں فضائل کو رواج دینے کی کوشش کرنا یعنی دوسری عبارت میں صالحین کی عالمی حکومت کا قیام۔ دیکھیں، آپ اپنے معاشرے میں جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، اب وہ معاشرے مثلا اس محلے سے پھر شہر سے ملک سے منطقے سے پورے جہان میں پوری دنیا میں فضائل اور اچھی صفات اور اچھی عادتوں کی ترویج اور تبلیغ اور پھیلاؤ اور اس کی وسعت کے لیے اگر آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو صالحین کی حکومت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ 10 تک ہم نے یہ کہا کہ انسان فردی طور پر سعی و تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، فردی طور پر فضائل سے آگاہ ہوتا ہے اور فضائل سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے۔ لیکن فردی طور پر ایک انسان فضائل سے آراستہ ہونے کے بعد محیط اور ماحول کو بھی پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ محیط انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ مثلا آپ جتنا بھی پاک و پاکیزہ ہو، لیکن آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، جس محیط میں رہتے ہیں، جس فضا میں آپ زندگی کرتے ہیں، مثلا ایک مثال کے طور پر آپ کے لباس بالکل نئے لباس ہے اور خوبصورت ہے، استری کر کے آپ پہن لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن جس جگہ میں آپ رہتے ہیں، جس مکان میں آپ رہتے ہیں، وہاں گندگی ہی گندگی ہو، وہاں آلودگی ہی آلودگی ہو، تو آپ جتنی بھی کوشش کریں گے بالآخر وہ آلودگی سے آپ اس میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ وہ گندگی اور وہ آلودگی اور وہ نجاست آپ کے لباس سے پہ لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک انسان روحانی اعتبار سے جتنی بھی کوشش کرے وہ اپنے آپ کو فضائل سے اور خدا کی لامتناہی صفات سے آراستہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر ماحول اور محیط اور فضا جس معاشرے میں جس ماحول میں یہ رہتا ہے وہ ماحول اگر الہی نہ ہو، وہ محیط اگر الہی نہ ہو، وہ فضا اگر الہی نہ ہو، وہ معاشرہ اگر انسانی اقدار کے مطابق نہ ہو، خدائی معیارات کے مطابق نہ ہو، آلودہ معاشرہ ہو، آلودہ محیط ہو، تو انسان بھی آلودہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پہلا قدم یہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرے، اپنے وجود کو فضائل سے آراستہ کرے اور رذائل سے پاک و پاکیزہ کرے۔ لیکن یہ فقط کافی نہیں ہے، حتیٰ اپنے ذاتی طور پر فضائل کی حفاظت کے لیے جس ماحول میں جس محیط میں یہ رہتا ہے، جس معاشرے میں یہ رہتا ہے، اس معاشرے کو بھی پاک و پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خب معاشرہ پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے صالحین کی حکومت کی ضرورت ہے، کیوں معاشرے کے ہر فرد کو
فضائل کے ہر شعبے میں آخری مقام تک پہنچانے کی آپ کی کوشش ہے، آپ کی تمنا ہے، اور یہ کوشش و تمنا صالحین کی حکومت کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ بس 9ویں قدم پر ہم نے کہا تھا استقامت کی ضرورت ہے، پائیداری کی ضرورت ہے، جیسے کل کہا تھا، لیکن 10ویں قدم پر اب صالحین کی حکومت بنانے کے لیے، اچھے لوگوں کی حکومت تشکیل دینے کے لیے یہاں پہ جہاد کی ضرورت ہے، یہاں مبارزہ کی ضرورت ہے، یہاں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فقط استقامت سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ استقامت میں فقط خود کو فضائل سے آراستہ کرنے کے لیے استقامت کارآمد ہو سکتی ہے، پائیداری کارآمد ہو سکتی ہے، لیکن دوسروں کو بھی پاک کرنے کے لیے، ماحول کو بھی پاک کرنے کے لیے، محیط کو بھی فضائل سے آراستہ کرنے کے لیے، معاشرے کو بھی الہی معاشرہ بنانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا۔ وہ قدم ہے جہاد، وہ قدم ہے مبارزہ، وہ قدم ہے مقابلہ، کیونکہ اس جگہ میں جب تک آپ محیط اور معاشرے میں فضائل کے رشد کرنے کے لیے مبارزے کی ضرورت اور تمدن الہی کی تشکیل پانے کی ضرورت ہے، وہ بھی ایک عالمی و الہی تمدن تشکیل پانے کی ضرورت ہے۔ لہذا معاشرے میں فضائل کے رواج کے لیے، فضائل کی ترویج کے لیے پہلا قدم امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ یہاں یہ بات خصوصاً جوانوں سے میری گزارش ہوگی اور یہ درخواست ہوگی، امر بالمعروف سے متعلق غور سے آپ دقت کیجئے۔ دیکھیں، امر بالمعروف نہی منکر کی بات جب بھی ہوتی ہے تو خصوصاً جوان یا بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں خواہ قسم کی ایک مداخلت ہے۔ میں پہلے امر معروف کی اس کے لغت میں اس سے کیا مراد ہے۔ امر بالمعروف یعنی اچھائی، معروف بھلائی، خیر، نیکی کی طرف دعوت کرنا۔ نہی عن المنکر یعنی برائی، بربادی، تباہی سے روکنا، یہ تو اچھی بات ہے۔ اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف بلانا اچھی بات ہے۔ تباہی، برائی، گناہ، معصیت اور شر سے آپ کو روکنا یہ بھی اچھی بات ہے۔ پھر مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے، دیکھیں امر بالمعروف نہی منکر کون کرتا ہے؟ معمولاً اس حقیقت سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ امر معروف کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ امر معروف کون کرتا ہے؟ میں پہلے ایک مثال دے دوں۔ مثلاً جو ہمارے برادران میں سے، خواہران میں سے، مثلا آپ کا کوئی بچہ ہے، آپ کا بہت ہی عزیز ہے، بہت ہی عزیز، بہت ہی پیارا آپ کا بچہ بالکل چھت کے کنارے پہ پہنچ گیا ہے، نیچے گرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا ہے۔ آپ بھی دور سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک اجنبی انسان بھی دور سے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں، آپ کا بہت ہی پیارا اور بہت ہی محبوب بچہ چھت کے بالکل کنارے پہ پہنچ گیا ہے، نیچے گرنے کے لیے بالکل تیار ہوا ہے۔ باپ بھی دور سے دیکھ رہے ہیں اور باپ کے ساتھ کوئی اجنبی انسان بھی دیکھ رہا ہے۔ میرا سوال، ان دونوں میں سے، یعنی باپ اور وہ اجنبی جو انسان دیکھ رہا، ان دونوں میں سے کون جلدی بچے کی طرف بڑھے گا؟ خوب ظاہر سی بات ہے، سب کہیں گے باپ جلدی بڑھیں گے۔ خوب اگلا سوال، باپ ایسا کام کیوں کریں گے جبکہ دوسرا جو اجنبی آرام سے ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، اس کو ٹس سے بس بھی نہیں ہے، وہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ آرام سے دیکھ رہا ہے، باپ اتنی پریشانی کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ جلدی آگے بڑھ رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہو؟ باپ کے دل میں محبت ہے۔ دیکھیں، بس یہ محبت باپ کو اس کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہی ہے، کیونکہ اگر بچے کو نقصان ہوا تو اجنبی سے زیادہ باپ کو تکلیف ہوتی ہے، باپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ بس محبت، جس کے دل میں آپ سے محبت ہوگی، آپ کے بارے میں خیر خواہی ہوگی، وہ آپ کو بھلائی کی طرف دعوت دے گا، وہ آپ کو معروف کی طرف بلائے گا، وہ آپ کو اچھائی کی طرف بلائے گا، وہ آپ کو منکر سے روکے گا، وہ آپ کو شر سے منع کرے گا، وہ آپ کو تباہی کے بارے میں پہلے سے بتا دے گا۔ لیکن جس کے دل میں آپ سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی عشق نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے، وہ آپ کے بارے میں لاپرواہ ہے۔
وہ کچھ بھی نہیں کہتا ہے. آپ گر گئے تو گر گئے، میرا کیا؟ آپ کو نقصان ہوا تو نقصان ہوا، میرا کیا؟ دیکھیں، ہاں، بس اس حقیقت کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. معمولاً اس کی طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہ سوچتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہ کہیں، ہم جو بھی کریں، بلکہ برعکس ہمارے ہاں میں ہاں ملانے والوں کو ہم اچھا لگتے ہیں، جبکہ وہ ہاں میں ہاں ملانے والا وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ کا خیر خواہ ہوتا، آپ کا دوست ہوتا، آپ کو چاہنے والا ہوتا تو آپ کو اچھے اور برائی کے بارے میں بتانا چاہیے تھا. آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو بتانا چاہیے تھا، آپ کو فائدے کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، آپ کی کامیابی کے بارے میں بتانا چاہیے تھا. مثلاً ایک دوست ہے، وہ دوست خدا نہ کرے کوئی شراب پی لے یا کوئی چرس پی لے، تو ایک انسان باپ اگر دیکھ لے تو باپ ٹوک لیتا ہے، منع کرتا ہے، روکتا ہے. کیوں؟ شراب پینے سے میرے بیٹے کو نقصان ہوگا، میرے لخت جگر کی زندگی تباہ اور برباد ہوگی، لذا باپ روک لیتا ہے. لیکن جس کو آپ دوست سمجھتے ہیں وہ پرواہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اگر شراب پی کے مر گیا تو میرا کیا؟ دیکھیں، حقیقت میں اس کے دل میں محبت نہیں ہے. بس جس کے دل میں محبت ہوگی وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا. جس کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ امر معروف نہی عن المنکر بھی نہیں کرے گا. اسی حقیقت کو پروردگار عالم نے سورہ توبہ کے آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا ہے. کیونکہ یہ ایک نقطہ تھا، وہ سائیکولوجی کے اعتبار سے، نفسیات کے اعتبار سے. کیا فرمایا؟ آپ غور سے سنیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی عربی زبان میں دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعضهم اولیاء بعض، یہ مؤمنین و مؤمنات، ان کا آپس کو جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق محبت کا تعلق ہے. وہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے، وہ رشتہ ولایت کا رشتہ ہے. جب مومنین و مومنات کے آپس میں ولایت کا رشتہ ہو، محبت کا تعلق ہو، تو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ امر بالمعروف کریں گے، وینہون عن المنکر، منکر سے روکیں گے. ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. جو امر معروف کرتے ہیں ان پہ خدا کی رحمت ہو. اسی سورہ میں، سورہ توبہ کے آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوتا المنافقون والمنافقات. دیکھیں، مومنین و مومنات کا آپس کا جو تعلق ہے، آپس میں جو رشتہ ہے، وہ ولایت کا رشتہ ہے، وہ محبت کا رشتہ ہے، وہ عشق کا رشتہ ہے، وہ انسانیت کا رشتہ ہے، وہ خیر خواہی کا رشتہ ہے. ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لذا اچھائی کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں. اور یقیناً یہ ایک قسم کی مدد ہے نا. لیکن منافقین و منافقات، منافق لوگ اور منافق عورتیں بھی معاشرے میں رہتے ہیں. یہ منافقین بھی معاشرے میں رہتے ہیں، آپس میں ان کا بھی تعلق ہوتا ہے، ان کا بھی آپس میں لین دین ہوتا ہے، لیکن وہ تعلق کس بنا پر ہے؟ تو فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. کتنی خوبصورت تعبیر ہے. آپ دونوں آیت کو مشاہدہ کریں، دیکھ لیجئے. ایک آیت میں اولیاء کا کلمہ ہے، دوسرے آیت میں اولیاء کا وہ ورڈ پروردگار عالم نے ذکر نہیں کیا ہے. منافقین کا آپس میں جو تعلق ہے، آپس میں جو رشتہ ہے، وہ محبت کا رشتہ نہیں، وہ ولایت کا رشتہ نہیں، وہ خیر خواہی کا رشتہ نہیں، وہ ایک دوسرے کو پیار کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ ذاتی اور مادی منفعت کا رشتہ ہے. جب تک مجھے فائدہ ہوگا میرا آپ کے ساتھ تعلق ہوگا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافقین و منافقات بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں معاشرے میں، ان کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے، لیکن ولایت کا رشتہ نہیں، محبت کا رشتہ نہیں، عشق کا رشتہ نہیں، خیر خواہی کا تعلق نہیں. لذا کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. کاملاً الٹا.
یأمرون بالمنکر، منکر کے بارے میں امر کرتے ہیں، یعنی برائی کرو کہتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور اچھائی سے روکتے ہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھیں، اگر آپ کی عزت کی فکر ہوتی، آپ کے بارے میں اگر محبت ہوتی، آپ کے بارے میں اگر پیار ہوتا، آپ کے بارے میں خیر خواہ ہوتا، تو آپ کے بچے کی زندگی تباہ نہ کرتا۔ آپ کے بچے کی زندگی تباہ کرنا، آپ کے ناموس کی عزت کا خیال نہ رکھنا، آپ کے بچے کو نچوانا، آپ کی بیٹی کو بے حیائی کے محفل میں لے کے جانا، خود کی بیٹی، خود کے ناموس، خود کے بچے کو ان محافل سے، ان اجتماعات سے، ان رقص و سرور میں سے اپنے بچوں کو لے کے تو نہیں جاتے ہیں، اپنی فیملی کو لے کے نہیں جاتے ہیں۔ اگر یہ کام کوئی اچھا کام ہوتا، انسان کی عزت کے لیے مناسب ہوتا، مثلا فرض کریں ہمارے معاشرے میں گانے کی محفلیں ہیں، رقص و سرور کی محفلیں ہیں، تو کسی اور کے بچے کو لے کے آ کے نچواتے ہیں، کسی اور کی بیٹی کو، کسی اور کی بہن کو۔ اگر یہ کام اچھا ہوتا تو اپنی بیٹی کیوں لے کے نہیں آتا، اپنی بہن کیوں لے کے نہیں آتا ہے، اپنے بچے کو کیوں نچواتے نہیں ہے؟ بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے آپ کی فکر نہیں ہے، آپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، آپ سے محبت نہیں ہے، آپ کے خیر خواہ نہیں ہے، لذا یأمرون بالمنکر، منکر، اپنا بچہ شراب پی لے، اپنا بچہ زہر کھا لے تو روک لیتا ہے، لیکن ہمسائے کے بچہ اگر شراب پی لے، ہمسائے کے بچہ اگر چرس پی لے تو روکتا نہیں ہے، بلکہ اس کو خرید کے دیتا ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اپنے بچے کو تعلیم سے نہیں روکتا ہے، پوری محنت، پوری ہستی صرف کر کے بچے کی تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن دوسروں کے بچوں کو، دوسروں کی اولاد کو کھیل کود پہ لگاتے ہیں۔ خود کھیل کود اچھا ہے تو اپنے بچے کو کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ اپنے بچے کو سرمایہ گزاری کر کے، اس کے لیے محنت کر کے، پیسے خرچ کر کے، مال خرچ کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے بچوں کو کھیل پہ لگاتے ہیں، تماشے پہ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں آپ سے محبت نہیں ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ منافقین وہی فاسق لوگ ہیں۔ بس دیکھیں امر بالمعروف کون کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے، واضح ہو گیا۔ جس کے دل میں آپ سے محبت ہوگی، آپ سے پیار ہوگا، آپ سے عشق ہوگا، آپ کا خیر خواہ ہوگا، وہ امر بالمعروف نہی منکر کرے گا۔ جس کے دل میں آپ سے کوئی پرواہ نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں، کوئی عشق نہیں، آپ کا خیر خواہ نہیں، وہ امر معروف نہیں کرے گا۔ بس پہلا قدم امر بالمعروف کرنا ہے۔ معاشرے میں فضائل کے رواج کے لیے پہلا قدم وہی امر معروف نہی منکر، لیکن یہ امر معروف آہستہ آہستہ، ایک دفعہ یہ ہے آپس میں، لیکن ایک معاشرے میں، ایک شہر میں، ایک ملک میں اور عالمی لیول پر آپ امر معروف کریں گے تو صالحین کی عالمی حکومت کے قیام کے لیے پہلا قدم ہے۔ امر معروف یا نہیں منکر کیا؟ وہی منکرات کو ہٹانا، معروف کو پھیلانا، اچھائیوں کو پھیلانا، نیکیوں کو پھیلانا۔ منکرات اور غلط رسم و رواج چاہے عقائد سے متعلق ہو، چاہے اخلاقیات سے متعلق ہو، چاہے عملی زندگی سے متعلق ہو، ہر وہ عمل، ہر وہ اخلاق، ہر وہ عقیدہ جو انسان کی تباہی کا باعث بنے، جو انسان کی عاقبت کو تباہ کرنے کے باعث بنے، چاہے وہ عقائد سے مربوط ہو، چاہے وہ اخلاقیات سے مربوط ہو، چاہے وہ عملی زندگی سے متعلق ہو، وہ منہی ہے، وہ منکر ہے، وہ بری چیز ہے۔ بس بری چیزوں کو ختم کرنا اور اچھائی، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ اخلاق، ہر وہ عمل جو اس انسان کی عزت کا باعث بنے، اس انسان کی ترقی کا باعث بنے، اس انسان کی عاقبت بخیری کا باعث بنے، اس انسان کی کامیابی کا باعث بنے۔ ہم نے انسان کی کامیابی سے کیا مراد ہے پہلے بتایا ہے۔ انسان کی کامیابی کا باعث بنے، انسان کی سعادت کا باعث بنے۔ دوسری عبارت میں ہر وہ عقیدہ، ہر وہ اخلاق
اخلاق، ہر وہ عمل جو اس انسان کو انسان کے مقصد تخلیق کی طرف لے کے جانے کا باعث بنے، وہ معروف ہے، وہ اچھا ہے، وہ اچھا عقیدہ ہے، وہ اچھا اخلاق ہے، وہ اچھا عمل ہے۔ اس کی ترغیب، اس کی تشویق، اس کا رواج نہایت ضروری ہے۔ دیکھیں حکومت کے بارے میں معمولاً لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ حکومت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بہت ہی ایک جاہلانہ، بہت ہی افسوسناک ذہنیت ہے۔ مثلا آپ ایک چھوٹی سی فلم کو دیکھیں، ایک ڈرامے کو دیکھیں، ایک فلم کا اثر زیادہ ہوگا یا ایک تقریر کا؟ ظاہر سی بات ہے تقریر سے فلم کی اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ فلم سمعی بصری ہے۔ فلم اور ڈرامہ یعنی آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ الحمدللہ ابھی درس سنتے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے، لیکن اگر اس کو دیکھ بھی لیں تو درس سمجھنے میں مزید آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میڈیا حکومت کے بغیر فضائل کا رشد کیسے ممکن ہے؟ حکومت فقط بعد مادی نہیں بلکہ بعد معنوی اور فکر و اندیشہ کا رشد اور اس کی تربیت کرنا ہے۔ حکومت در حقیقت انسان کے رشد کے جو منصوبے ہیں ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا ان حکومت کا فرض ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ واقعاً حکومت انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ تاثیر گزار چیز ہے، جیسا کہ معروف ہے الناس علی دین ملوکہم، جیسا حکمران ہوگا ویسا رعایا ہوگا۔ حکمران کی جو زندگی ہے، حکمرانوں کی جو اخلاقیات ہے، حکمرانوں کے جو عقائد ہے، حکمرانوں کے جو طرز زندگی ہے، اسی حساب سے لوگوں کے طرز زندگی بنتا ہے۔ بس کبھی کبھار یہ جو کہا جاتا ہے حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نہایت ہی ناقص قسم کی ذہنیت ہے۔ بس لہٰذا صالحین کی حکومت کی تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ صالحین کی حکومت کے لیے مبارزے کی ضرورت ہے، مقابلے کی ضرورت ہے، جہاد کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ کی خدمت میں یہ بتاؤں، خدا کی حاکمیت اور صالحین کی حاکمیت ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، ہم سب کوشش کریں گے، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیش آتا ہے خدا کی حاکمیت کے تحقق میں صالحین کی حکومت کی تشکیل میں کیا کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں؟ وہ رکاوٹیں کیا ہے؟ وہ موانع کیا ہے؟ اگر موانع کا ہمیں علم ہوگا تو ہم ان موانع کو راستے سے دور کریں گے، ان رکاوٹوں کو دور کریں گے، صالحین کی حکومت کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ آپ اپنے ایک چھوٹے سے دیہات میں کسی گاؤں میں بھی دیکھیں، اس گاؤں میں جو نمبردار ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، یا جو وڈیرا کہیں، جو خان کہیں، چودھری کہیں، جو بالآخر اس گاؤں کا بڑا ہوتا ہے، ایک اچھا انسان اگر بڑا ہو تو اس گاؤں میں کتنا اچھا ماحول ہوتا ہے۔ اگر وہاں کا جو بڑا ہو وہ شرابی ہو، وہ کبابی ہو، وہ برا انسان ہو، فاسق ہو، کرپٹ ہو، وہ چور ہو، ڈاکو ہو، تو اس معاشرے میں اس کا کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ ایک چھوٹا سا محلے کو آپ دیکھیں، ایک چھوٹے سے گاؤں کو بھی دیکھ لیں، تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک انسان، اچھا انسان رئیس ہو جائے اس کا کتنا مثبت اثر ہوتا ہے، ایک برا انسان رئیس ہو جائے اور ان کا بڑا بن جائے تو اس کا کتنا منفی اثر ہوتا ہے۔ اسی حساب سے ایک ملک میں، ایک منطقے میں اور پوری دنیا میں، ابھی دنیا میں دیکھیں ظلم و بربریت، دہشت گردی، یہ حیوانی، یہ درندگی ہر جگہ، مشرق میں دیکھیں، مغرب میں دیکھیں، مسلم ممالک میں دیکھیں، ہر جگہ پہ درندگی ہی درندگی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ درندگی کس وجہ سے ہے؟ حکمران برے ہونے کی وجہ سے ہے، برے لوگوں کی حکومت کی وجہ سے ہے۔ یہ دہشت گردی، یہ درندگی، یہ حیوانیت، یہ انسان سوز واقعات، یہ انسان سوز حادثات کیوں وجود میں آتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ انسان سوز واقعات، یہ انسان سوز حادثات اس وجہ سے وجود میں آتے ہیں کیونکہ حکمران برے ہیں، برے لوگوں کی حاکمیت ہے۔ فساق، فاسق، فاجر، ڈاکو، مجرم، ان لوگوں کی حکومت ہے۔ اگر اچھے لوگوں کی حکومت ہوتی، صالحین کی حکومت ہوتی، تو یہ ظاہر سی بات درندگی تو نہیں ہوتی ہے،
یہ بھربھریت تو نہیں ہوتی ہے، یہ ناانصافی تو نہیں ہوتی ہے، یہ انسان سوز واقعات وجود میں نہیں آتے ہیں۔ بس یہاں تک حکومت صالحین کی حکومت کی ضرورت سے ہم آگاہ ہوئے، لیکن سوال پھر وہی ہے، خدا کی حاکمیت، صالحین کی حاکمیت اور صالحین کی حکومت کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہے، وہ موانع، وہ زنجیر کیا ہے، ہمیں پتہ ہو تاکہ ہم اس زنجیر کو توڑ دیں، تاکہ اس مشکل کو ہم حل کر دیں۔ جب ہمیں مشکل کا پتہ ہی نہ ہو، زنجیر کا علم ہی نہ ہو، تو ہم مشکل کو کیسے حل کریں، زنجیر کو کیسے توڑیں؟ یہ زنجیر کون سی زنجیر ہے، وہ مشکل کہاں ہے، کیا ہے؟ لہٰذا ان رکاوٹیں کیا ہے، ان رکاوٹوں سے مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ان رکاوٹوں پر کیسے کامیابی حاصل کی جاتی ہے، یہ جاننا نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آئیں آپ کی خدمت میں ہم یہ بتائیں گے، صالحین کی حکومت اور صالحین کی اور اللہ کی حاکمیت کے راہ میں جو موانع ہے، یا دوسری عبارت میں معاشرے میں فضائل کے رواج اور فضائل کی تبلیغ اور فضائل کی ترویج، یا دوسری عبارت میں ایک انسانی معاشرہ تشکیل پانے کے لیے، ایک الہی معاشرہ تشکیل پانے کے لیے، ایک الہی تہذیب تشکیل پانے کے لیے، ایک الہی تمدن وجود میں آنے کے لیے جو موانع ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، یعنی ایک الہی ماحول، ایک الہی محیط، ایک الہی فضا، ایک خدائی ماحول، ایک خدائی فضا وجود میں آنے کے لیے جو موانع اور رکاوٹیں ہیں، وہ موانع کیا ہو سکتے ہیں، وہ رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہے؟ وہ رکاوٹیں 3 چیزیں ہیں، فقط اور فقط 3 چیزیں۔ وہ رکاوٹیں فقط 3 چیزیں ہیں۔ 1 طاغوت، 2 شیطان، 3 انسان کا نفس امارہ۔ ہر ایک کا اپنا کردار ہے، ہر ایک کا اپنا کردار ہے۔ وہ کردار کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں بتا دوں۔ طاغوت کا کام یہ ہے انحراف کا زمینہ فراہم کرنا۔ طاغوت میں ہم لوگ وضاحت کریں گے طاغوت سے کیا مراد ہے۔ طاغوت کا کام، طاغوت کا کردار، طاغوت کا رول کیا ہے؟ انسان کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے انحراف کا زمینہ فراہم کرنا، یہ طاغوت کا کام ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام انسان کے نفس میں، انسان کے وجود میں مادی وسوسہ ایجاد کرنا، مختلف قسم کے وسوسے ایجاد کرنا شیطان کا کام ہے۔ نفس امارہ کا کام کیا ہے؟ نفس امارہ کا کام اس انسان کو اس انحراف کی طرف دھکا دینا، تحریک نفس کا کام ہے۔ وسوسہ ایجاد کرنا شیطان کا کام ہے۔ انحراف کے لیے ماحول فراہم کرنا، انحراف کے لیے زمینہ فراہم کرنا، یہ طاغوت کا کام ہے۔ تینوں کا نتیجہ کیا ہے؟ انحراف کا زمینہ طاغوت نے فراہم کر دیا، وسوسہ شیطان نے، اور اس انسان کو انحراف کی طرف دھکا دیا نفس امارہ نے۔ تینوں کا نتیجہ انسان اپنے انسانیت سے سقوط کر جاتا ہے، انسانیت کے منزل سے، اشرف المخلوقات کی اس منزل سے سقوط کر جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے۔ ابھی ہمیں تعجب ہوتا ہے انسانی معاشرے میں وہ لوگ جو طاغوت کی مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں، نفس امارہ کی مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں، شیطان کا مقابلہ بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ برعکس طاغوت کی حمایت بھی کرتے ہیں، شیطان کی تعریف بھی کرتے ہیں، نفس امارہ کو بے لگام آزاد بھی چھوڑتے ہیں، لیکن یہ امید اور توقع رکھتے ہیں کہ ایک انسانی معاشرہ وجود میں آنا چاہیے۔ اب یہ کیسے وجود میں آئے گا؟ یہ توقع بے جا ہے، یہ توقع بے جا توقع ہے۔ آپ نے انسانی معاشروں کو تباہ کرنے کے، انسانی معاشروں کو انسانیت کے انسان سوز واقعات رونما کرنے والے عوامل کو آزاد چھوڑا ہے،
اور ادھر سے کہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا ہاں تزکیے کی بات نہیں ہوتی ہے، اخلاق کی بات نہیں ہوتی ہے، تربیت کی بات نہیں ہوتی ہے، طاغوت کے مخالفت کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن توقع یہ ہے انسان اچھا ہو اور معاشرہ پرامن ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان بھی اچھا ویسے ہو جائے اور معاشرہ پرامن بھی ہو جائے، یہ توقع بیجا ہے. لذا اگر انسان کو انسانیت کے منزل پر باقی رکھنا ہے، انسان کو انسانیت کے منزل سے گرنے نہیں دینا ہے، تو شیطان کو بھی لگام دینا پڑے گا، نفس امارہ کو بھی تربیت کرنا پڑے گا، طاغوت سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ تین کام کریں گے تو انسان انسانیت کی منزل پر باقی رہے گا، انسان سعادت مند ہوگا. انسان سعادت مند ہوگا تو ایک انسانی معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک الہی معاشرہ وجود میں آئے گا. لیکن طاغوت کیسے زمینہ ساز ہے انحراف کے لیے؟ تو یہ مادی تہذیب و تمدن. طاغوت فقط مادیت کو محور توجہ قرار دیتا ہے، وہاں معنویت کی بات نہیں ہوتی ہے، وہاں روحانیت کی بات نہیں ہوتی ہے، وہاں تہذیب کی بات نہیں ہوتی ہے، وہاں تربیت کی بات نہیں ہوتی ہے. مادہ پرستی کے ذریعے سے، مادی تہذیب کے ذریعے سے مادی تمدن فراہم کرتا ہے طاغوت. انشاءاللہ مزید ہم اس کی وضاحت کریں گے. تو مادی تہذیب و تمدن کے ذریعے سے، مادی سوچ اور نگاہ کے ذریعے سے، مادی فکر کے تبلیغ کے ذریعے سے انحراف اور سقوط کا زمینہ فراہم کرتا ہے. لذا طاغوت کی ہم وضاحت کرتے ہیں. طاغوت در حقیقت خدا کی حاکمیت، صالحین کی حاکمیت کے تحقق میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. خدا کی حاکمیت کے تحقق میں رکاوٹ طاغوتی سوچ ہے. طاغوتی سوچ یعنی مادی تمدن اور تہذیب، جس میں فقط مادیت کے نگاہ سے دیکھیں، جس کی کامیابی مادی ہو، جس کا معیار مادی ہو. دیکھیں دنیا میں کن لوگوں کی شہرت ہے، کن لوگوں کی عزت ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. بس کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے انحراف کا زمینہ ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ طاغوت انحراف کا، سقوط کا، تباہی کا، بربادی کا زمینہ فراہم کرتا ہے. لہٰذا سب سے پہلے انحراف اور سقوط اور تباہی کا زمینہ ختم کرنا پڑے گا. اس کے بعد نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور شیطان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہمارے لیے مشکلات ہیں. مزید آپ کی خدمت میں پس مقابلے کا پہلا مرحلہ یہ ہوا، طاغوتی سوچ سے مقابلہ ضروری ہے. طاغوتی سوچ کو ختم کرنا پڑے گا. طاغوتی سوچ کرنے کے لیے پہلا کلمہ، 1 مہینہ درس کے بعد آج ہم نے کلمے سے شروع کیا ہے. پہلا توحیدی کلمہ لا الہ الا اللہ. لا الہ یعنی ہر قسم کے طاغوت کی نفی ہے. یہ کیوں؟ طاغوت انحراف کا زمینہ فراہم کرتا ہے نا. پہلے آپ زمینہ فراہم کرنے والوں کی نفی کریں، پھر الا اللہ، اللہ کا اقرار کریں. پہلے طاغوت کی نفی، پھر بعد میں اللہ کا اقرار. جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں ارشاد ہوتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کرتے ہیں، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جیسا کہ فارسی میں کہتے ہیں دیو چون بیرون روت فرشتے در آیت. پہلے اس پری کو، اس جن کو آپ اپنے وجود سے باہر نکالیں گے تو فرشتہ آپ کے وجود میں داخل ہو سکتا ہے. پہلے برتن کو آپ صاف کریں گے، دھو کر صاف کرنے کے بعد اس میں کوئی قیمتی چیز دودھ ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے،
تو مفید ہوگا۔ آلودہ برتن میں آپ جتنا بھی صاف و شفاف پانی ڈالیں گے پانی بھی آلودہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیو چوں بیرون روت فرشتے در آیت، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان ہمیں ملتا ہے، اذا کان یوم القیامت نادا مناد، جب قیامت ہوگی قیامت کے دن ایک منادی ندا کرنے والا یہ ندا کرے گا، این الظلمۃ واعوان الظلمۃ واشباہ الظلمہ، وہ ظالم لوگ کہاں ہیں، واعوان الظلمہ، ظالم لوگوں کی مدد کرنے والے، ان کے مشاور، ان کے معاون، ان کے وزراء کہاں ہیں، وہ اشباہ الظلمہ، ظالم لوگوں کی شبیہ، ان کے طرز زندگی پر چلنے والے کہاں ہیں۔ تین قسم ہو، خود ظالم، ظالم کا معاون اور ظالم کے شبیہ۔ حتی من بری لهم قلما او لاق لهم دواتا، ظالم کی مدد کی ہے کیا؟ من بری لهم قلما، ظالم کے لیے ایک ظالمانہ فیصلہ کرنے کے لیے، ایک ظالمانہ لیٹر لکھنے کے لیے، ایک ظالمانہ قانون بنانے کے لیے پرانے زمانے میں قلم کو تراش کے دینا پڑتا تھا، ایک قلم کی ضرورت تھی، آپ اس قلم کو تراش کے اس ظالم کو دے دیں۔ او لاق لهم دواتا، یا پرانے زمانے میں قلم دوات ساتھ ہوتے تھے نا، اس کو دوات کی ضرورت تھی اس ظالمانہ فیصلے کو سنانے کے لیے، ظالمانہ قانون بنانے کے لیے، ظالمانہ خط لکھنے کے لیے، آپ قلم بنا کے دیتے ہیں، آپ دوات اس کے لیے پیش کریں۔ تو قال فیجمعون فی تابوت من حدید ثم یرمی بہم فی نار جہنم، ان سب کو ایک تابوت میں، لوہے کے تابوت میں جمع کر کے لائے جائیں گے، یرما بہم فی جہنم، پھر ان کو جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ ابن ابی عمیر امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، لا تعنہم علی بناء مسجد، جو جابر حکمران ہے، جو ظالم حکمران ہے، اس کی مدد مت کرو، اس کا تعاون مت کرو، حتیٰ علی بناء مسجد، اگر وہ کہیں ہمیں ایک مسجد بنا کے دے دے تو اس کے لیے مسجد بنانے میں بھی اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، شدت کے ساتھ۔ خصوصاً مکتب اہل بیت علیہم السلام کے ترّی امتیاز ہے، مکتب اہل بیت علیہم السلام کی خصوصیت ہے، مکتب اہل بیت علیہم السلام کی یہ پہچان ہے، کبھی بھی تاریخ تشیع میں طاغوت کے حکمرانی اور طاغوت کی سرپرستی کے لیے جواز نہیں ملا ہے، کبھی بھی تاریخ تشیع میں۔ پس طاغوتی سوچ کی نفی کرنا نہایت ضروری ہے، جیسے ایمان میں پس پہلا قدم بتوں کی پرستش سے انکار، دوسرا قدم اللہ کے وحدانیت کا اقرار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، طاغوت کے بارے میں چل ایک آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کروں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، کتنا خوبصورت تقابل کر کے، موازنہ کر کے پیش کیا ہے۔ اللہ ولی ہے، سرپرست ہے کن لوگوں کا؟ الذین آمنوا، مومنین کا۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جب مومنین کا سرپرست ہے، یا دوسری عبارت مومنین نے جب اللہ کی سرپرستی، اللہ کی ولایت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی حکومت کو قبول کر لی ہے، تو یہ اللہ ان کو ظلمات سے، تاریکیوں سے نور کی طرف، تاریکی کیا ہے؟ شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بد اخلاقی سے، بد عملی سے، کیونکہ شرک، کفر، نفاق، بد اخلاقی، بد عملی سب کے سب تاریکی ہے، تاریکیوں سے نور کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، لیکن کفار کا سرپرست، کفار کا ولی کون ہے؟ طاغوت۔ بس کفار جس کی ولایت کو قبول کرتے وہ طاغوت ہے۔ وہ طاغوت کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، طاغوت کا کام کاملاً اللہ کے کام کے برعکس ہے، اپوزٹ ہے۔ من النور الی الظلمات، نور سے ظلمت کی طرف، حیا سے بے حیائی کی طرف، عفت سے بے راہ روی کی طرف، انسانیت سے حیوانیت کی طرف، معنویت سے مادیت کی طرف، توحید سے شرک کی طرف، ایمان سے نفاق کی طرف،
آپ معاشرے میں دیکھیں، یہ طاغوت کا کام ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ اہل جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر گروہ میں رسول مبعوث کیا۔ اور رسول کا کام کیا تھا؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک ہر نبی خدا کا یہ کام ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ دو کام، ایک یہ ہے اللہ سے رابطے میں رہو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ پہلا کام اللہ سے رابطے میں رہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے جڑے رہو، واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے، اور بتحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض کے ساتھ ضلالت پیوست ہو گئی۔ لہذا تم لوگ زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، ان کی عاقبت کیا ہوئی۔ بس طاغوت اللہ کے مقابلے میں ہے، اللہ کے مقابلے میں طاغوت، یعنی خدا ایک کام کرنا چاہتا ہے، طاغوت اس کے برعکس کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سورہ زمر کے آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد ہوتا ہے یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو خوف خدا کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عبادی الذین يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله واولئک هم اولو الالباب۔ اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، یعنی متقی ہونے کا، بندے خدا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پس آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات کو سنا کرتے ہیں اور اس میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی صاحبان عقل ہے۔ یعنی طاغوت سے اجتناب کرنا ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی ہے، طاغوت سے پرہیز کرنا عاقل کی علامت ہے۔ انسان کی زندگی پر اگر عقل کی حاکمیت ہو، انسان نفس امارہ کی نہ سنے، وہم کی نہ سنے، خیال کی نہ سنے، بلکہ عقل کی سنے، عقل کی حاکمیت اور عقل کی رہنمائی، کیونکہ عقل دلیل المؤمن ہے، عقل کی رہنمائی میں، عقل کی روشنی میں اگر زندگی کرے تو طاغوت سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 76 میں ارشاد ہوتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ مومنین ہمیشہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، توحید کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، فضائل کے راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، اخلاق حسنہ کے راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، انسانیت کے راہ میں جد و جہد کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، لیکن کفار کیا کہتے ہیں؟ طاغوت کی راہ میں۔ طاغوت کیا ہے؟ شرک کے خاطر۔ طاغوت کیا ہے؟ نفاق کی راہ میں۔ طاغوت کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ بد عملی ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اے مومنو، اولیاء شیطان کے ساتھ مقاتلہ کرو، قتال کرو، مبارزہ کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے جو مکر ہے، شیطان کی جو عیاری ہے، شیطان کا جو حیلہ ہے بہت ضعیف ہوتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 51 میں ارشاد ہوتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے سب پر ایمان لائے ہیں، مگر اپنے فیصلوں کے لیے
طاغوت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور شیطان انہیں گمراہ کر کے راہ حق سے دور لے جانا چاہتا ہے، یعنی شیطان کی سننے کی وجہ سے وہ طاغوت کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو آج اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ بس دسواں قدم یہ ہے صالحین کی حکومت کی تشکیل کے لیے مبارزہ و مقابلہ، لیکن صالحین کی حکومت کی تشکیل کے راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں میں سے پہلی رکاوٹ طاغوت ہے۔ طاغوت کے بارے میں مختصر بحث کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارا ہمیں اس مہینے میں آپ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔